اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج ہم دعائے مغفرت و بخشش اور ایصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ جا چکے ان کے بعد آنے والے جو ہیں وہ اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور ساتھ جو جا چکے یعنی اس دنیا سے جو چلے گئے ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما جو ایمان والے اس دنیا سے جا چکے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرتا ہے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور آیت کریمہ جو ہم ہر روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ ابراہیم کی۔ اس میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ بندہ جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے ہمارے رب، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما اور تمام مومنین کی بخشش فرما، جو قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کی بخشش فرما۔ تو حضرات محترم، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اپنی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں اور تمام مومنین مومنات کی بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے اور نماز کے اندر ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کریں اور اپنی بخشش کی دعا کریں، اور جتنے بھی مومنین اور مومنات دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش کی دعا کریں۔ تو حضرات محترم، بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا کے اوپر اگر کوئی اور کام اپنی اولاد سے کروائے یا نہ کروائے، کم از کم اسے 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اس لیے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کی اولاد کم از کم نماز پڑھے گی تو اس کے لیے بخشش کی دعا خود بخود ہوتی جائے گی، کہ جب وہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس کو یہ اس کی بخشش کی دعا جو ہے وہ اس کو خود بخود پہنچ جائے گی۔ تو حضرات محترم، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو مرنے والے ہیں، جو قبر کے اندر میت ہوتی ہے، اس کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، اور وہ منتظر ہوتی ہے کہ اسے دعا، اس کے لیے کوئی بخشش کی دعا کی جائے۔ تو جب اس کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ دعا اسے دنیا ما فیہا میں سب سے اچھی لگتی ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک بندے کا اللہ کریم جب درجہ بلند کرے گا
تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا درجہ کیوں کر بلند ہوا؟ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ درجہ تیرا اس لیے بلند ہوا کہ جو دنیا کے اوپر تو اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا، اس نے تیرے لیے دعائے مغفرت و بخشش کی ہے، اور اس کی دعائے مغفرت اور بخشش کے لیے، بخشش کی وجہ سے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کریم اپنے بندوں کی دعا اپنے مرنے والوں کے حق میں قبول فرماتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، ایصال ثواب کے حوالے سے بھی مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ اذا مات الانسان، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاثۃ، مگر 3 عمل، من صدقۃ جاریۃ او علم ینفع بہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے دنیا والے لوگ نفع حاصل کریں، اور تیسری بات کہ والد صالح، اس کی نیک اولاد جو ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت و بخشش کرے۔ تو اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا ذکر آیا، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، اور تیسرا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو حضرات محترم، ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں، وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب وہ گھر آئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب صدقے کا پہنچے گا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر اپنا وہ پھلوں والا باغ جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضرات محترم، ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی، تو اس کے لیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ماں، یعنی پانی کا صدقہ اس کے لیے افضل ہے۔ تو حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دیا۔ جب کنواں کھدوایا تو اس سے مسلمان پانی پینے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں جو ہے یہ ام سعد کے لیے ہے۔ حضرات محترم، پانی لوگ پی رہے ہیں، فائدہ لوگوں کا ہو رہا ہے، اور اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بھی کیا جائے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے۔ اور بندہ جب زندہ ہو تو وہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کرے، کوئی مسجد بنوائے، کوئی راستہ بنوائے، کوئی لوگوں کو پانی پینے کا انتظام کر دے، کوئی اسکول بنوا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، کوئی ایسی چیز جس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہوتا رہے وہ بنوا دے، تو اللہ کریم اسے جب تک وہ چیز قائم رہے گی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرنے والوں کے لیے کچھ صدقہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام، شکریہ۔